السلام علیکم دوستوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام سازیہ تھا اور وہ اپنے امی ابو کی بہت ہی لاڈلی تھی، اور شہزادی کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک شہزادی کے پاس ہونا چاہیے۔ قیمتی کپڑے، جواہرات، اس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، اور ایک خوبصورت محل بھی تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرتا، پر وہ ہمیشہ اپنی بیٹی سے ایک ہی سوال پوچھتا: بیٹی، یہ ساری نعمتیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ بیٹی ہمیشہ کہتی: ابو جان، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ بہت ہی غصہ ہو جاتا اور کہتا: اس کی بیٹی اس کی قدر نہیں کرتی۔ وہ جنگوں میں جاتا ہے، دشمنوں سے لڑتا ہے، سلطنت چلاتا ہے اور اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، پر اس کی بیٹی ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ یہ سب اللہ نے عطا کیا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے محل میں سب کو اکٹھا کیا اور اپنی بیٹی شہزادی کو بلایا اور کہا: بیٹی، آج میں تم سے آخری بار پوچھتا ہوں، یہ قیمتی جواہرات، یہ شاہی ٹھاٹ باٹ، یہ ساری سہولتیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ بیٹی مسکرا کر کہتی: ابو جان، یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ پھر بادشاہ دوبارہ کہتا ہے: آج آخری سوال ہے، سوچ سمجھ کے بولنا۔ تبھی سازیہ کہتی ہے: ابو جان، یہ ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ تبھی بادشاہ غصے میں آ جاتا اور اپنی کرسی پر مٹھی مارتا اور کہتا: کیا تمہیں نہیں لگتا یہ سب میں نے تمہیں دیا ہے؟ میں دن رات محنت کرتا ہوں اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہوں، کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ سازیہ نے نرمی سے کہا: ابو جان، آپ میرے والد ہیں اور میں آپ کا بہت ہی ادب کرتی ہوں، پر ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بادشاہ ہیں۔ یہ سن کر سارے درباری اور وزیر خاموش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے چہرے پر دیکھنے لگتے ہیں۔ بادشاہ بہت ہی غصے میں بھڑکتا ہے اور تیز آواز میں کہتا: اچھا، تم کہتی ہو کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی دین ہے، یعنی میری کوئی قدر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تمہیں کیا کیا دیتا ہے، اور میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ جب باپ کا سایہ سر سے ہٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ شہزادی رونے لگی اور بولی: ابو جان، میں نے آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کی، بس اللہ کی نعمت کا اظہار کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ بادشاہ غصے میں کہتا: چپ جاؤ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اللہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے۔ تبھی بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا: محل کے باہر جاؤ اور کوئی پہلا فقیر یا پھر کوئی بھی بھکاری ملے تو اسے لے آؤ، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس سے کراؤں گا۔ اتنا سنتے ہی پورا محل ہکا بکا رہ گیا۔ تبھی وزیر آگے بڑھا اور کہا: حضور، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شہزادی کا نکاح، وہ بھی ایک فقیر یا بھکاری سے؟ تبھی بادشاہ غصے میں کہتا: ہمارا حکم ہے۔ تبھی کچھ درباری محل کے باہر کو بھاگے اور شہزادی رونے لگی اور اپنے ابو کے قدموں میں گر گئی اور بولی: ابو جان، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دو، پر میں نے صرف اور صرف اللہ کی نعمت کا اظہار کیا ہے۔ تبھی اس کے ابو کہتے ہیں: تمہاری سزا یہی ہے۔ تبھی کچھ دیر کے بعد بادشاہ کے درباری ایک بوڑھے فقیر کو لے کر آئے جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا اور اس کے شریر پر کوڑ کے نشان تھے۔ وہ فقیر دیکھنے میں بالکل کنگال لگ رہا تھا۔ تبھی بادشاہ کے درباریوں نے کہا: حضور، یہ فقیر ہمارے محل کے باہر بھیک مانگ رہا تھا۔ تبھی بادشاہ نے فقیر کی طرف دیکھا اور کہا: کیا تم شادی شدہ ہو؟ تبھی فقیر کہتا ہے: نہیں حضور، میں غیر شادی شدہ ہوں۔ تبھی بادشاہ نے کہا: تو ٹھیک ہے، تمہارا نکاح میری بیٹی شہزادی سے ہوگا۔ تبھی وزیر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا: حضور، ایک بار پھر سوچ لیجئے۔ پر بادشاہ غصے میں تھا اور اس نے کہا: یہ میرا حکم ہے۔ اب کسی کی ہمت نہیں تھی جو بادشاہ کے فیصلے کو بدل سکے۔ تبھی فقیر نے کہا: حضور، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے،
نہ ہی کھانے کو ہے، نہ ہی کپڑے ہیں اور نہ ہی رہنے کے لیے گھر ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تبھی بادشاہ نے کہا، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، نہ ہی ہماری بیٹی یہاں سے کچھ لے کر جائے گی، بس آپ نکاح قبول کر کے اسے لے جائیے۔ تبھی بادشاہ نے حکم دیا کہ قاضی کو بلاؤ۔ قاضی کو بلایا گیا۔ اب شہزادی اور اس کی سہیلیاں اور شہزادی کی امی بہت رو رہی تھی، پر بادشاہ کے غصے کے آگے کسی کی نہ چلی۔ اب نکاح بڑا ہی سادگی سے ہوا اور جو کپڑے شہزادی نے پہن رکھے تھے اسی میں اسے ودا کیا گیا۔ اور پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ آج کے بعد تم اس محل کی نہیں رہی، اس لیے یہاں پر کبھی بھی نظر مت آنا۔ شہزادی کی امی بہت رو رہی تھی اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر بولی، بیٹی میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ تبھی بادشاہ گرجتی ہوئی آواز میں بولتا ہے، نہیں، اس نے میری بے عزتی کی ہے، یہ یہاں سے بالکل اکیلی جائے گی۔ تبھی شہزادی اپنی امی سے روتے ہوئے بولتی ہے، امی آپ پریشان نہ ہو، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب وہ محل سے نکل رہی تھی پورے محل کے نوکر خادمائیں سب بہت رو رہے تھے، کیونکہ شہزادی بہت ہی نیک دل تھی اور سب کو شہزادی سے بہت محبت تھی۔ اب فقیر اور شہزادی دونوں نکل گئے۔ شام کا اندھیرا ہو چکا تھا۔ تبھی فقیر شہزادی سے کہتا ہے، شہزادی مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے ابو جان ایسا کریں گے۔ تبھی شہزادی نے فقیر کی آنکھوں کی طرف پہلی بار دیکھا۔ ان آنکھوں میں درد اور شرمندگی تھی۔ شہزادی نے کہا، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اور بے شک جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ فقیر بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا تھا کہ شہزادی روئے گی، چیخے گی اور شکایتیں کرے گی، پر وہ تو بہت ہی عزت اور نرمی سے بات کر رہی ہے۔ تبھی فقیر نے کہا، میں شہر کے باہر ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہتا ہوں۔ تبھی شہزادی نے کہا، چلیے آپ کی جھوپڑی میں چلتے ہیں۔ دونوں تنگ گلیوں سے گزر کے جا رہے تھے۔ راستے میں لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ شہزادی کے شاہی کپڑے اور فقیر کے ساتھ اتنی خوبصورت لڑکی، تھوڑا عجیب نظارہ تھا۔ کچھ دیر کا سفر پورا کر کے دونوں اپنی جھوپڑی کے پاس آ گئے۔ تبھی فقیر نے بڑی شرمندگی سے کہا، یہ میرا گھر ہے۔ وہ جھوپڑی دیکھ کر شہزادی کی آنکھوں میں کچھ دیر کے لیے آنسو آ گئے، پھر اسے اپنے خوبصورت محل کی یاد آئی، پر اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس جھوپڑی کے اندر گھس گئی۔ شہزادی جھوپڑی میں دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک ٹوٹا چولہا اور کچھ برتن پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتی، یا اللہ، تو نے مجھے یہ آزمائش دی ہے، اب تو مجھے ہمت دے تاکہ میں اس مشکل وقت میں صبر کر سکوں۔ تبھی فقیر شہزادی سے کہتا، تم اس جھوپڑی کے اندر سو جاؤ اور میں جھوپڑی کے باہر سو جاؤں گا۔ تبھی شہزادی کہتی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں کا ساتھ لکھا ہے اور ہم دونوں کو اس مشکل وقت کو ساتھ میں رہ کر ہی بتانا ہوگا۔ فقیر بہت ہی حیران تھا کہ شہزادی کے پاس تو شکایت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تبھی وہ دونوں بھوکے ہی لیٹ گئے۔ جھوپڑی کے ایک کونے میں شہزادی سوئی اور دوسرے کونے میں فقیر۔ شہزادی کو پوری رات نیند نہیں آئی۔ اسے اپنی امی، ابو اور اپنی سہیلیوں کی بہت یاد آ رہی تھی، اور نیند آتی بھی کیسے، وہ نرم گدوں پر سونے والی آج بیچاری پھٹے پرانے بستر پر پڑی تھی، پر اسے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ صبح اٹھ کر شہزادی نے جھوپڑی کی صفائی کی۔ ابھی فقیر نے کہا، میں بھیک مانگنے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ تبھی شہزادی نے اپنے ہاتھ سے ایک قیمتی انگوٹھی اتاری اور کہا، آپ اسے بیچ آؤ اور بیچنے کے بعد کچھ کھانا اور ایک چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے لینا تاکہ اس جھوپڑی سے تھوڑا بہتر ہو۔ فقیر نے جیسے ہی وہ انگوٹھی دیکھی، وہ سونے کی تھی اور اس پر کچھ ہیرے بھی جڑے ہوئے تھے۔ وہ بولا، یہ تو کافی قیمتی ہے، شاید تمہارے لیے یہ یادگار ہو۔ تبھی شہزادی نے کہا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ میری امی کی دی ہوئی ہے اور یادیں تو دل میں بستی ہیں، سامان میں نہیں، آپ اسے بیچ کر آؤ۔
پھر فقیر ایک سنار کی دکان پر گیا اور انگوٹھی دکھائی۔ سنار نے جیسے ہی وہ انگوٹھی دیکھی اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے کہا، یہ انگوٹھی تو بہت بڑھیا ہے، تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ فقیر نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی میری ہے۔ سنار کو شک ہوا پر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے فقیر کو انگوٹھی کی اچھی قیمت دی۔ تبھی فقیر نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور کچھ کھانے کے لیے لے گیا۔ تبھی وہ شہزادی کے پاس جاتا اور کہتا، میں نے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا اور کھانے کے لیے سامان بھی۔ تبھی وہ دونوں اپنے چھوٹے سے گھر میں آتے ہیں اور تبھی شہزادی کھانا بناتی ہے اور جیسے ہی وہ کھانا فقیر کے سامنے لاتی تو کہتی، میں نے کھانا کبھی بنایا تو نہیں پر میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ تبھی فقیر کہتا، میں سمجھ سکتا ہوں، تمہارے پاس تو ہزاروں نوکر چاکر تھے۔ پھر دونوں نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کو جب دونوں بیٹھے ہوئے تھے تبھی شہزادی کہتی ہے، میں آپ کا نام کبھی پوچھ نہ پائی، آپ کا نام کیا ہے؟ تبھی فقیر کہتا، میرا نام سمیر ہے۔ شہزادی کہتی، نام تو بہت اچھا ہے۔ پھر شہزادی کہتی، کیا آپ شروع سے فقیر تھے؟ تبھی فقیر ایک لمبی سانس لیتا اور کہتا، نہیں شہزادی، میں شروع سے فقیر نہیں تھا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا پر تقدیر کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور پھر سمیر نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ شہزادی نے بڑے ہی دھیان سے سنی۔ تبھی فقیر نے بتایا کہ میں ایک تاجر کا بیٹا تھا پر ایک دن بہت ہی تگڑا طوفان آیا اور ہمارے سارے جہاز سمندر میں ڈوب گئے اور مجھے ایک بیماری نے گھیر لیا جس کی وجہ سے میں کام بھی نہ کر سکا، پر میں نے کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا تھا وہ واپس لے لیا، بے شک اللہ بہتر کرنے والوں میں سے ہے۔ تبھی شہزادی کہتی ہے، تم صحیح کہتے ہو، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سبھی کو ایک نہ ایک دن آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، کبھی دولت دے کر تو کبھی فقر دے کر۔ اصل امتحان تو یہ ہے کہ ہم اس کے فیصلے پر کیسے راضی ہوتے ہیں۔ اب دونوں میں ایک عجیب سی سمجھ بن رہی تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی مصیبتیں دیکھی پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کھویا۔ کچھ دن یوں ہی بیت گئے۔ اب شہزادی گھر کا کام کرتی اور فقیر چھوٹے چھوٹے کام کرتا، کبھی کسی کی دکان پر سامان ڈھوتا تو کبھی بوجھا ڈھوتا۔ ایسے ہی کر کے دونوں کا کیسے بھی گزارا چل ہی رہا تھا۔ پھر ایک رات شہزادی نے کہا، سمیر، اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، اب مجھے بھی کوئی کام ڈھونڈنا ہوگا۔ تبھی فقیر کہتا، تم کیا کام کرو گی؟ تبھی شہزادی نے کہا، میں کچھ بھی کام کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہاتھ پیر اور دماغ دیا ہے۔ پھر اگلی صبح شہزادی چہرے پر نقاب باندھ کر تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے پاس کے گاؤں میں نکل گئی۔ اس نے کئی جگہوں پر پوچھا، کیا کسی کو نوکرانی کی ضرورت ہے؟ پر کسی نے بولا کہ پھر بتائیں گے، کسی نے بولا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آخر کار اسے ایک امیر عورت کے گھر میں کام مل گیا۔ وہ عورت کہتی ہے، کیا تمہیں سلائی کا کام آتا ہے؟ مجھے سلائی کرنے والی چاہیے۔ اگر تم نے آج کا کام اچھا کیا تو پھر تمہیں ریگولر کا کام مل جائے گا۔ شہزادی نے کبھی کبھی اپنے شوق کے لیے اپنے محل میں سلائی کی تھی، اس لیے اس نے کہا، ہاں مجھے سلائی کا کام آتا ہے اور میں کر سکتی ہوں۔ تبھی اس امیر عورت نے اسے ایک سوٹ دیا اور اسے سلنے کے لیے بولا۔ تبھی شہزادی نے پوری محنت اور لگن سے اس کپڑے کو اچھے سے سلا۔ اس امیر عورت کو اس کی سلائی اتنی پسند آئی کہ وہ اس سے خوش ہو گئی اور اس نے کہا، اب تمہیں میرے یہاں پر روزانہ کام ملے گا۔ پھر امیر عورت نے اسے پیسے دیے اور کہا، کل ضرور آنا۔ شہزادی خوشی خوشی اپنے گھر پر گئی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سمیر کے ہاتھ میں وہ پیسے رکھے اور کہا، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، دیکھو مجھے اچھا کام مل گیا ہے اور اس کام کی مجھے اچھی رقم بھی ملی ہے اور ہم دونوں اب مل کر کام کریں گے اور اپنا گزارا چلائیں گے۔ سمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ محلوں میں رہنے والی ایک شہزادی اتنی محنتی اور اتنی ہمت والی ہوگی۔ ایسے ہی دن بیتتے گئے۔
शहजादी अपने सिलाई का काम करती और समीर उसका शौहर छोटे मोटे काम करता। अब दोनों अपने घर का खर्चा चलाने लगे। एक दिन शहजादी अपने काम से लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा है जिसके पास काफी वजन की गठली है जो उनसे नहीं उठ पा रही। शहजादी ने उन अम्मा की मदद की तो उन अम्मा ने शहजादी को दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शहजादी मुस्कुराई और आगे चली गई, पर वो बूढ़ी अम्मा शहजादी को ऐसे देख रही थी जैसे कि वो उसके बारे में कुछ जानती हो। और उधर शहजादी के अब्बू यानी बादशाह बड़ा ही बेचैन रहता। उसे अपनी बेटी की बहुत ही फिक्र रहती क्योंकि वो उससे बहुत ही मोहब्बत करता, पर वो अपने गुस्से और अहम में डूबा हुआ था। शहजादी की अम्मी यानी बादशाह की बीबी रोजाना बहुत रोती तड़पती और बादशाह से विनती करती कि मेरी बेटी को बुला लें, पर बादशाह ने कहा वो अपने फैसले की कीमत चुका रही है। जब उसे पता लगेगा कि मेरी क्या अहमियत थी तो वो ठोकर खा के यहाँ पर वापस आ जाएगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी। पर शहजादी और उसका शौहर समीर अपनी छोटी सी जिंदगी में मसरूफ थे। अब शहजादी का सिलाई का काम भी अच्छा चलने लगा। वो अपनी सिलाई और कारीगरी की वजह से दूर दूर तक मशहूर होने लगी। उसे बड़े बड़े कारखानों और बड़े बड़े घरों से ऑर्डर आने लगा। काफी दिनों के बाद शहजादी और उसके शौहर समीर ने पैसों की गिनती की तो वो देखते हैं कि अब पैसों की बचत भी की जा सकती है। तभी शहजादी कहती, क्यों ना हम तुम्हारी बीमारी को दिखा लें। तभी समीर कहता, पर मेरी बीमारी का शायद कोई इलाज न हो। तभी शहजादी कहती, अगर अल्लाह ताला ने बीमारी दी है तो शिफा भी देगा। फिर वो दोनों अगले ही दिन किसी बड़े हकीम के पास जाते हैं और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बीमारी तो काफ़ी बड़ी है पर इसका इलाज भी मुमकिन है। डॉक्टर 1 महीने की दवा देता है। फिर वो दोनों घर पर वापस आ जाते हैं। दवा काफ़ी महंगी थी पर शहजादी को कोई भी परवाह नहीं थी, बस उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपने शौहर के ठीक होने की। फिर समीर ने 1 महीने तक दवा का इस्तेमाल किया, उसे काफ़ी आराम हुआ। फिर एक दिन वही बूढ़ी औरत जिसकी शहजादी ने रास्ते में मदद की थी शहजादी के घर पर आती है और कहती है, बेटी मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम कर सकोगी? शहजादी कहती है, अम्मा आप बताएं तो सही काम क्या है। तभी वो बूढ़ी औरत अपनी गठली में से एक कपड़ा निकालती और कहती है, ये कपड़ा बहुत ही कीमती है और किसी खास के लिए है, इस पर कढ़ाई करनी होगी, वो भी बहुत ही बारीकी से। तभी शहजादी कहती, अम्मा मैंने कभी कढ़ाई की तो नहीं पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। और वो उनसे वो कपड़ा ले लेती है। तभी 1 हफ्ता लगातार शहजादी उस कपड़े पर मेहनत करती और बहुत ही लगन से उस कपड़े को तैयार करती। 1 हफ्ते के बाद जब वो कपड़ा लेने के लिए आती तो शहजादी कहती, अम्मा मैंने मेहनत तो पूरी की है, बाकी आप देख लें। तभी जैसे ही वो बूढ़ी अम्मा कपड़े को देखती हैं वो एकदम से खुश हो जाती और कहती, बेटी तुमने तो इस पर काम इतना अच्छा किया है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी शाही कारीगर ने किया हो। और वो उसे एक बड़ी रकम देती हैं। शहजादी जैसे ही थैली को खोल कर देखती तो उसमें सोने के सिक्के होते हैं। शहजादी कहती, अम्मा ये रकम तो बहुत ही बड़ी है। पर वो अम्मा कहती, बेटी जितनी तुमने मेहनत की है उसके मुकाबले ये रकम कुछ ही नहीं, अब तुम्हें रोजाना काम मिलेगा और ऐसी ही रकम मिलेगी। शहजादी और समीर बहुत ही खुश हो जाते और अब उनके घर के हालात काफी बेहतर हो गए थे क्योंकि उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। फिर एक दिन शहजादी का शौहर यानी समीर काम से वापस आ रहा था। वो बहुत ही थक चुका था। उसने सोचा क्यों ना 10 से 5 मिनट आराम कर लूं। उसने एक पेड़ से टेक लगाई और वहां पर कुछ देर के लिए बैठ गया। तभी अचानक से उसे पास ही में एक रोशनी चमकती है। वो देखता है कि ये रोशनी किस चीज की है। जब वो पास में जाता और उसे उठाता तो शायद वो हीरा था। वो उसको उठाता और रख लेता, कहता ना जाने क्या चीज ऐसी है जिसमें इतनी चमक है, क्यों ना मैं शहजादी को दिखाऊं, शायद वो इस बारे में ज्यादा जानती हो। और वो उसे अपनी थैली में रख लेता। और फिर शाम को वो इतना थका हारा था कि खाना खा के दोनों मियाँ बीबी सो जाते हैं। सुबह जब शहजादी घर की साफ सफाई में लगी हुई थी तभी उसने वो थैली उठाई।
ایک سائڈ رکھنے کے لیے۔ تبھی اسے لگا کہ اس میں کوئی چمکتی ہوئی چیز ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اس میں اتنی چمکتی ہوئی چیز کیا ہے؟ تبھی اس کا شوہر کہتا، ہاں میں بھول گیا تھا، کل مجھے یہ راستے میں ملا، تم ہی بتاؤ یہ کیا ہے؟ جیسے ہی شہزادی اس چیز کو دیکھتی تو کہتی، یہ پتھر تو بہت ہی قیمتی ہے۔ ایسا ہی پتھر میں نے اپنے ابو کے پاس دیکھا تھا، جو اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ بہت ہی قیمتی ہے، تو شاید اسے بیچ کر ہمیں بھی بہت اچھی قیمت مل جائے۔ پھر شہزادی کا شوہر سمیر اس پتھر کو بیچنے کے لیے جاتا تو خریدار پوچھتا ہے، یہ پتھر تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ تو واقعی بہت ہی قیمتی ہے۔ سمیر کہتا، یہ میرا خود کا ہے، آپ اس کی قیمت دیجئے۔ خریدار نے سمیر کو بہت ہی اچھی قیمت دی۔ سمیر خوشی خوشی گھر واپس آ گیا اور اس نے شہزادی سے کہا، بے شک اللہ بہت مہربان ہے، تم نے اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کا بدلہ دے دیا۔ تبھی سمیر ساری قیمت شہزادی کے ہاتھ میں رکھ دیتا اور پھر وہ دونوں ایک بہت ہی خوبصورت سا محل خریدتے، اتنا خوبصورت کہ اس پورے علاقے میں اتنا خوبصورت محل نہیں تھا۔ اور انہوں نے بہت سے کاروبار شروع کیے جس میں وہ غریبوں کی مدد کرتے، اور انہوں نے ایک غریب بچوں کے لیے مدرسہ بھی کھولا جس میں غریب بچے بچیاں مفت میں پڑھ سکیں۔ شہزادی اور سمیر کی ہر کوئی تعریف کرتا، دور دور کے گاؤں میں بھی ان کا نام مشہور ہو چکا تھا کہ وہ میاں بیوی بہت ہی نیک ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریب بچوں کے لیے مدرسہ کھلوا رکھا ہے۔ اب وہ دونوں بہت ہی بڑے آدمی بن چکے تھے، پر انہوں نے اپنی سادگی ابھی تک نہیں چھوڑی۔ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن اس بات کی خبر بادشاہ کو ہوتی ہے کہ پاس ہی میں ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے جس میں دو میاں بیوی رہتے ہیں اور وہ دونوں بہت ہی نیک دل ہیں۔ وہ اپنے نوکروں سے کہتا کہ ہمیں بھی وہاں پر جانا ہے، قافلہ تیار کرو۔ پھر بادشاہ کا قافلہ تیار ہوتا ہے۔ تبھی بادشاہ کی بیوی کہتی ہے، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ گھر میں میرا من نہیں لگتا، میں دن رات اپنی بچی کی یاد میں گھٹتی ہوں، تو شاید باہر جا کے میرا من بہل جائے۔ بادشاہ کہتا، ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اور دونوں میاں بیوی اس محل میں پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی محل میں پہنچ کر وہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ شہزادی اپنے امی ابو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی امی کے گلے لگ جاتی ہے۔ تبھی اس کی امی روتے ہوئے کہتی ہے، میری بچی تو کیسی ہے اور تو یہاں کیسے؟ تبھی شہزادی اپنے اوپر بیتی ہوئی ہر بات بتاتی اور کہتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا۔ تبھی بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، بیٹی تو صحیح کہا کرتی تھی، جو بھی ہے اللہ کی دین ہے، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا خالق اور رازق صرف اور صرف اللہ ہے۔ بیٹی تو مجھے معاف کر دے۔ تبھی شہزادی کہتی، ابو آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ پھر بادشاہ نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا، یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تیری نعمتوں کا اظہار کرتا ہوں۔ بے شک ہمارے پاس جو بھی ہے صرف اور صرف تیرا دیا ہوا ہے، تیری رضا کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر ساری سبھا کے لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ اس سبق سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہم چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کتنے بھی امیر ہو جائیں، پر ہمیں کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو نہیں بھولنا چاہیے اور نہ ہی کبھی نعمتوں پر تکبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو رب دے سکتا ہے وہ ایک پل میں لے بھی سکتا ہے۔ بے شک اللہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔